محبت سے بچیں گے، حرص سے بچیں گے، اندر کی چاہت سے بچیں گے، اندر کی خواہش سے، تڑپ سے، طلب سے بچیں گے، جیب بھریں گے۔ بس یہی سبق ہے آپ کو۔ اگر دنیا دل میں آئی ہلاکت ہے، دنیا دل میں آئی خسارت ہے، دنیا دل میں آئی پریشانی ہے، دنیا دل میں آئی بے سکونی ہے، دنیا جیب میں آئی اور دل باخدا ہوا تو رحمت ہے۔ یہ سبق آپ کو سمجھا رہا ہوں، سبق سمجھو۔ یعطا مضارع مجہول ہے، کیا وجہ ہے؟ مضارع مجہول کیوں لایا گیا؟ یعطا نبی صاحب فراست ہے، نبی صاحب بصیرت ہے، دیکھ دیکھ کر بات کرتے ہیں، دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ نبی کا جملہ نبوت کی علامت ہے، نبی کے لفظ مبارک آپ کی رسالت کی شہادت ہے، اس کا بولنا اس کے اندر کی دلیل ہے، اس کا بولنا اس کے کمال کی نشانی ہے۔ اس کے ظاہر سے بولنے سے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یعطا من دیا جاتا ہے، معلوم ہوا دینے والا کوئی اور ہے، دینے والا اور ہے، اس کو دیا جاتا ہے۔ کسی بندے کو دیکھو، کسی انسان کو دیکھو، اس کو دیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ کہنا تو یوں تھا کہ کسی بندے کو دیکھو دنیا سے بے رغبت ہو، آسان لفظ، دنیا سے بے رغبت ہو، اس کے دل میں دنیا کی رغبت نہ ہو، مقصد تو یہ ہے، لیکن بولنے کا انداز دیکھو۔ اس کو دنیا کی بے رغبتی دی جاتی ہے، معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے فکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے مشاہدہ میں ہے۔ جب وہ رب کے ذکر میں ہے تو رب اس کے دل کو دنیا سے بچاتا ہے۔ بچانے والا وہ ہے، بچنے والا یہ ہے، تو بے رغبتی اس کو دی جاتی ہے۔ بے رغبت بننا اپنا کمال نہیں، بے رغبت بننا فضل ذوالجلال ہے۔ دنیا سے بچنا تیری طاقت نہیں، دنیا کی محبت سے ہٹنا تیری ہمت نہیں، رغبت سے جدا ہونا یہ تیرا کام نہیں۔ تو رب کا بن جا، تیرے دنیا دل کو بے رغبت بنا دے۔ تو اللہ کے ذکر میں فنا ہو جا، تیرے دل کو دنیا سے چھڑا دیں اور جیب کو بھر دیں۔ تو اس لیے کہا یعطا، جب تک بے رغبتی نہیں ولایت نہیں، بے رغبتی نہیں طمانینت نہیں، بے رغبتی نہیں تو سکونت نہیں، بے رغبتی لازم ہے، بے رغبتی شرط ہے۔ تو اس کے لیے ذکر وسیلہ ہے، دینے والا رب تعالی ہے۔ ذکر تو کرے گا اور رب تعالیٰ دے گا، دل کو بے رغبت بنا دے گا اور دل کو غیر سے فارغ کر دے، دنیا وما فیہا سب سے فارغ کر دے گا۔ بس دل رب سے جڑا رہے گا، دنیا سے فارغ رہے گا اور نور سے بھرتا جائے گا۔ یعطا زہداً فی الدنیا، دیا جاتا ہے۔ زہد کا عربی میں معنی ہے بے رغبتی۔ زہد یہ بڑا زاہد ہے، زاہد کا لفظ تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن معنی تو سمجھو۔ زاہد اس کو کہتے ہیں جس کا دل اللہ کی یاد سے اتنا آباد ہو کہ دنیا کی یاد سے آزاد ہو جائے، اللہ کی محبت میں اتنا غرق ہو کہ دنیا کی رغبت سے بے رغبت ہو جائے۔ یہ ہے زاہد۔ صرف منہ کے کہنے سے زاہد کوئی نہیں بنتا، اندر کی زہد اندر کی صفت ہے، زہد دل کی صفت ہے، زہد باطن کی صفت ہے تو کسب لیکن حقیقت میں ہے اللہ کی عطا۔ اس لیے کہا یعطا، اگر صرف کسب سے ہوتا تو پھر
تزہد ہوتا یہ یعطا کا لفظ نہیں کہا جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ کسب بندہ کرتا ہے لیکن ملتا تب ہے جب رب چاہتا ہے، ملتا تب ہے جب رب دیتا ہے، ملتا تب ہے جب وہ مالک دروازہ کھولتا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، میں آپ کو نہیں سمجھا اور وہ کون سمجھے، مجھے بولنا پڑتا ہے چونکہ دل کی بات ہے، محبت کی بات ہے تو کہنا پڑے گا۔ آدمی کبھی کبھی کسی عورت سے پھنس جاتا ہے، اس کے حسن کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کے چہرے پر مائل ہو جاتا ہے، یا اس کی آنکھیں اس کو کھینچتی ہیں، یا ہونٹ کھینچتا ہے، یا چہرے کا انداز کھینچتا ہے، یا بولنے کا انداز کھینچتا ہے، اس پر فریفتہ ہوتا ہے، پھر اس سے باتیں کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس سے جڑا رہتا ہے، چلتے چلتے جب کوئی اور اچھا اس کو نظر آ جائے، اس سے بھی زیادہ کوئی اچھی نظر آ جائے، زیادہ حسین نظر آ جائے، زیادہ جمیل نظر آ جائے، زیادہ دلکش نظر آ جائے، زیادہ دل روبا نظر آ جائے، زیادہ جاں فضا نظر آ جائے، تو پھر دل اس سے کٹتا ہے، چھٹتا ہے، ہٹتا آہستہ ہٹتا ایک دوسرے سے پھر جڑتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جو پہلے سے پھر بالکل جدا ہو جاتا ہے۔ پہلے فریفتہ تھا، عاشق تھا، جدا نہیں ہو سکتا تھا، آج بے رغبت ہو گیا، آج بے محبت ہو گیا، آج آزاد ہو گیا، آج جدا ہوا، کسی اور سے جڑ گیا، پھر اس سے جڑا رہے گا، اس کے حسن کو دیکھتا رہے گا، اس کے جمال کو دیکھتا رہے گا، جتنا نصیب ہے اتنا چلتا رہے گا۔ دیکھا آپ نے، دل ایک ہے، اس میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، ایک وقت میں دونوں جمع نہیں ہوتے۔ ایک سے فریفتہ تھا، جب دوسرے سے لگا تو اس سے ہٹتا جائے گا، جتنا دوسرے سے بڑھے گا اتنا اس سے ہٹے گا، جتنا اس سے لگے گا اتنا اس سے چھٹے گا، تو یہ چلتا رہے گا، سارا چھٹے گا تو سارا جڑے گا۔ تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلے آپ کا دل دنیا میں مشغول تھا، دنیا کی حب میں ڈوبا ہوا تھا، دنیا کے عشق میں غرق تھا، دنیا کی طلب میں مست تھا، دنیا کی طلب میں فریفتہ تھا، دنیا کے عشق میں مستانہ تھا، دنیا کی خواہش میں دیوانہ تھا۔ جب اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا حسن تجھے معلوم ہوگا، اللہ کا جمال تجھے معلوم ہوگا، اس حقیقی دلکش کا جذب تجھے ہوگا، تجھے باطنی جذب کرتے رہیں گے، تجھے کھینچتے رہیں گے، اپنا بناتے رہیں گے۔ جب تو اس کا ہو جائے گا تو دنیا سے بے رغبت کلی بن جائے گا۔ جب تک تجھے اللہ کا حسن نہ کھلے، اللہ کا جمال ظاہر نہ ہو، اللہ سے تیرا دل لگ نہ جائے، تو دنیا سے آپ چھوٹ نہیں سکیں گے، چونکہ دل تو محبوب کو چاہتا ہے، دل تو متمنی ہوتا ہے، دل تو آرزو مند ہوتا ہے، دل تو خواہش رکھنے والا ہوتا ہے، دل کبھی خالی نہیں ہوتا، دل کبھی چپ نہیں کرتا، دل کبھی طرف سے فارغ نہیں رہتا۔ جب ادھر مشغول ہے تو ادھر سے محروم ہے، جب ادھر مشغول ہوگا تو ادھر سے محروم ہوگا۔ تو ہم نے جو کہا کہ دنیا کی بے رغبتی دی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ رب کی رغبت دی جاتی ہے، آخرت کی رغبت دی جاتی ہے، اس کو آخرت کی یاد آ گئی ہے، اس کو قیامت یاد آ گئی ہے، اس کو موت یاد آ گئی ہے، اسے حشر یاد آ گیا ہے، اسے پل صراط یاد آ گیا ہے، اسے جنت و دوزخ یاد آ گئے ہیں، جنت و دوزخ کا مالک یاد آ گیا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ جب رب سے جڑ گیا ہے تو پھر غیر سے ہٹ گیا ہے، غیر سے ہٹنے کو دنیا کی بے رغبتی کہتے ہیں، اللہ سے جڑنے کو ولایت کہتے ہیں۔ اب سمجھ گیا کہ ولایت کیا ہے، اب سمجھ گیا کہ انسان کامل کیا ہوتا ہے، اور نبی نے اپنی امت کو کس طرح سمجھایا۔ اذا رأيتم العبد يعطى زہدا فی الدنیا، جب تم کسی بندہ خدا کو دیکھو اس کو دنیا سے بے رغبتی دی جاتی ہے،
ایک ہے بے رغبتی دی گئی ہے، وہ ہے ماضی مجہول. بے رغبتی دی جاتی ہے، یہ ہے مضارع مجہول. ماضی مجہول یہاں نہیں، مضارع مجہول. اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے. اعطی زہدن فی الدنیا اور ہے، یعطا زہدن فی الدنیا اور ہے. یعطا کے اندر دوام ہے، مضارع کے اندر دوام آ جاتا ہے، مضارع کے اندر استمرار آ جاتا ہے کہ یہ بے رغبتی جاری رہے گی، بے رغبتی آتی رہے گی. جتنا اوپر کی محبت آئے گی اتنا یہاں کی بے رغبتی چھائے گی. محبت آتی رہے گی، بے رغبتی چھاتی رہے گی، تو یہ دونوں کام چلتے رہیں گے. جب ساری محبت آ جائے گی تو ساری رغبت ختم ہو جائے گی. جب مکمل دنیا کی بے رغبت ہی آ گئی، رب کی محبت آ گئی، تو سمجھو کامیابی آ گئی. میں نے مجہول لانے کا راز بھی بتایا اور پھر مضارع مجہول بنانے کا بھی راز بتا دیا کہ ماضی مجہول میں معروف و مجہول کا کیا فرق ہے اور ماضی مضارع کا کیا فرق ہے. ان دونوں رازوں کو تمہیں سمجھا دیا. چونکہ نبی دیکھتے رہتے ہیں تو دیکھ دیکھ کر بات کرتے ہیں تو ان کے زبان سے وہی لفظ نکلتے ہیں جو حقیقت کے موافق ہیں. حقیقت کے موافق ہیں تو وہی لفظ نکلتے جائیں گے. اللہ سبحان اللہ. مقصود دل کی بے رغبتی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں، سکون کے لیے، راحت کے لیے، طمانینت کے لیے، نورانیت کے لیے، ولایت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے دل کا بے رغبت ہونا شرط ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. کپڑوں کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے، شرط. کپڑے پاک نہیں تو نماز نہیں ہوگی. قبلے کی طرف منہ کرنا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، شرط. اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط نہیں تو مشروط نہیں. شرط اس کو کہتے ہیں جو کہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام بنتا ہی نہیں. قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے، اس کے بغیر کام بنتا نہیں، نماز ہوتی نہیں. تو دل کا دنیا سے بے رغبت ہونا ولایت کے لیے شرط ہے. جب تک دل بے رغبت نہیں تو ولایت ہرگز نہیں. جس طرح قبلہ منہ کرنے کے بغیر نماز بالکل صحیح نہیں، کپڑے پلید ہوں تو نماز بالکل صحیح نہیں، تو اسی طرح جب تک دل پلید ہے، دنیا کی محبت سے پلید ہے، بے رغبت، آزادگی والی پاکیزگی نہیں، تو خدا کا قرب ولایت بالکل نہیں. میں نے آپ کو شرط اور مشروط کی بات بھی سمجھا دی. بات ہو رہی ہے دل کی. دل کو بے رغبت کرنا لازم ہے. مجھے تعویذ دو، پریشانی ختم ہو. آؤ میں تمہیں تعویذ دوں، آؤ ادھر، میں تجھے تعویذ دے رہا ہوں نا. بے سکون کے لیے دوا بے رغبتی ہے. رغبت کے اندر ہے اور پھر کرتا ہے. کنواں پلیت ہے، اس میں بلی مر گئی ہے تو وہ پانی نکال رہا ہے. اللہ کا بندہ پہلے بلی تو نکال، بلی نکال پھر پانی نکال. ایسے بلی اندر ہے، بلی اندر ہے، پانی نکالتا ہے. کبھی تیرا کنواں پاک نہیں ہوگا، تیرا کنواں کبھی پاک نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں. بلی جو اندر ہے، بلی پہلے بلی باہر نکالو پھر پانی نکالو. پہلے دنیا کی محبت نکالو، یہ نکالو پھر سکون پاؤ. بلی اندر بیٹھی ہے، پاک کیسے ہوگا؟ نہیں سمجھتا. ملا یہ عاملوں کی بات سنتا ہے، یہ پھل تعویذوں کی بات سنتا ہے، زندگی گزر جائے گی، کام کچھ نہیں بنے گا. آ جا اہل اللہ کی صحبت میں، ان کی باتیں سن، وہ تیری آنکھیں کھول دے گا، تجھے سیدھی راہ دکھا دے گا. خدا کی قسم یہ بلی بھی باہر نکال دے گا اور 60 بوکے بھی باہر نکال کر تیرے کنویں کو صاف کر دے گا. اندر کا جر پھٹے گا، سکون و راحت کا دروازہ کھل جائے گا. بلی اندر پڑی ہوئی ہے اور یہ جو ہے اندر تعویذ ڈالتا ہے کہ پانی پاک ہو. بابا تعویذ سے تیرا پانی پاک ہوگا؟ اللہ کا بندہ بے سمجھ کیوں بن گیا؟ کیا ہو گیا تجھے؟ آ جا نبوی تعلیم سیکھ جا، صحابہ والی تعلیم سیکھ جا، قرآن والی تعلیم سیکھ جا، اسلام والی تعلیم سیکھ جا. اسلام والی تعلیم یہی ہے کہ فقیر آپ کو قرآن و سنت کی روح سے سمجھاتا ہے.
بات ہو رہی ہے دل کی. باقی ظاہر میں اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ظاہر میں امیر بنا دے، پیسے والا ہے، اس کے 1000 جریب زمین ہے اور 5 گاڑیاں بھی ہیں، سب کام میں لگی ہوئی ہے، فضول خرچی تو کرے گا نہیں، چونکہ یہ نفس کے لیے کوئی کام کرے گا نہیں. گاڑیاں بھی اس کی بہت ہیں، اس کی دکانیں بہت ہیں، کاروبار چلتا ہے، ہول سیل چلتا ہے، نیچے مزاربت میں کئی لوگ کام کر رہے ہیں، یہ رب المال ہے، وہ مزارب کام کر رہے ہیں، دھوم دھام سے کاروبار ہو رہا ہے، لیکن دل با خدا ہے، دنیا کی رغبت نہیں، سمجھو ولی اللہ ہے. ہمارا تعلق ظاہر سے نہیں، بے رغبتی کا تعلق ظاہر سے نہیں. ایک آدمی کھرب پتی ہے، دوسرا کہ یار ظاہر تو نہیں، کیسے ولی اللہ ہوگا؟ ظاہر سے ہمارا تعلق نہیں، ہمارا تعلق دل سے ہے. دل میں بے رغبتی آ جائے، بات والی بے رغبتی نہیں، نام والی نہیں، نام والی نہیں، دکھاوے والی نہیں، حقیقی بے رغبتی، اصلی بے رغبتی، اصلی بے رغبتی. اللہ کے نزدیک جو بے رغبتی ہے وہی بے رغبتی. وہ ذکر میں جو فانی ہوگا تو پھر دنیا سے خالی ہوگا. جب تک ذکر میں فانی نہیں تو دنیا سے خالی نہیں. یہ ایک قانون ہے، اس کا نظام ہے. میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی تھی، اس مثال سے یہ بات سمجھو. اگر اللہ کی مشیت اس طرح ہے، ظاہر میں مال زیادہ ہے، اندر پاک ہے، تو پرواہ نہیں، لیکن بے رغبت تو بن، ذکر زیادہ کر، اللہ اللہ زیادہ کر، مراقبہ زیادہ کر، بے رغبت تو بن. ہاں اگر ایک دوسرا آدمی ہے ظاہر میں بقدر کفایت، جتنی ضرورت ہے صبح شام روٹی کھاتا ہے، کپڑے جسم ڈھانپنا ہے نا، کپڑے اس کو ملتے ہیں، جسم ڈھانپتا ہے بس. ایک چھوٹا سا چھتا ہے وہ تنکے والا، سردی گرمی سے گزارا کرتا ہے، نہ زلزلہ اس کو نقصان دے نہ کوئی چور اس کو نقصان دے، بس بیٹھا ہوا ہے. چھت بھی ہے سردی گرمی کے لیے، ایک جوڑا یا 2 جوڑے ہیں کپڑے کے، صبح شام اس کو روٹی ملتی ہے اور دل بے رغبت ہے، اللہ کے ذکر میں فانی ہے، سمجھو ولی اللہ ہے. ہمارا تعلق ظاہر سے نہیں. ظاہر امیر ہے پھر بھی الحمدللہ، ظاہر فقیر ہے پھر بھی الحمدللہ، دل کا بے رغبت ہونا شرط ہے. ظاہر میں بالکل ہاتھ خالی ہے، غریب ہے، دل میں تڑپ ہے دنیا، یار پیسے ہوتا، وہ جیت گیا، وہ جیت گیا، وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا، میرا کلاس فیلو تھا اور اتنا ترقی کر گیا، اتنا پیسہ کر لیا، میں اسی حال پر ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہے، بس پریشان، تڑپ. تو یہ اللہ والا نہیں بنے گا. اگرچہ ظاہر میں غریب ہے، ظاہر میں کچھ بھی نہیں، ظاہر ہو نہ ہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تیرا دل با خدا ہے، دنیا سے فارغ ہے تو آپ زاہد ہیں. اگر دل دنیا میں پھنسا ہوا ہے، اللہ سے خالی ہے، تو سمجھو آپ دنیا والے ہیں، اللہ والے نہیں، چونکہ آپ کے دل میں دنیا ہے. پھر ظاہر میں پیسہ ہو نہ ہو بات ایک ہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام روئے زمین کے بادشاہ تھے، روئے زمین کے. اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی تھی. بی بی بلقیسہ ملکہ سبا عورت ہیں، ایک علاقہ کی بادشاہ ہیں. ان کو پتہ چلا، خط پہنچ گیا. سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا کہ میرے پاس آؤ، مسلمان ہو جاؤ ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مشورہ کیا، اس قسم کا خط آیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سب نے جواب دیا، وزیروں نے، امیروں نے، فوج نے، سپاہیوں نے، لشکر نے، لڑنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ کے آرڈر کی ضرورت ہے. اور سمجھدار کہا کہ نہیں ایسے نہیں، لڑیں اپنے آپ کو ماریں، اگر بڑا بادشاہ ہے تو مار دے گا، فائدہ کیا، دماغ کرنا چاہیے. میں اس کو آزماتی ہوں، میں عورت اس خط بھیجنے والے سلیمان کو آزماتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ دنیا کا لالچی ہے یا نہیں، دنیا کا لالچی ہے یا نہیں، دنیا کی محبت رکھتا ہے یا نہیں، دنیا کی رغبت دل والی رغبت رکھتا ہے نہیں، دنیا کا حرص رکھتا ہے یا نہیں، دنیا کی لالچ رکھتا ہے یا نہیں. اگر دنیا کی لالچ رکھتا ہے تو لڑیں گی، میں اس کے ساتھ لڑوں گی. اگر دنیا کی لالچ نہیں رکھتا تو لڑنا بیکار ہے. جس کے اندر دنیا کی لالچ نہیں وہ غالب ہو جائے گا. سمجھو وہ اللہ کا پیارا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا اس کے شامل حال ہے، اس کو تائید ایزدی شامل حال ہے، نصرت ربانی اس کے ساتھ ہے، وہ غالب ہو جائے گا. میں لڑ نہیں سکوں گی، اس کے ساتھ پہ لڑنا نہیں.
بالکل ٹھیک ہے آپ کا مشورہ، سبحان اللہ۔ پھر مشورہ کیا کریں؟ 500 غلام خوبصورت، 500 عورتیں لڑکیاں باندیاں خوبصورت ہدیہ بھیجا، 500 اینٹ سونا اور 500 اینٹ چاندی، سونے کے اینٹ اتنا، 500 اینٹ سونے کے اور 500 اینٹ چاندی کے، یہ تو مشہور چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ بڑے لشکر کے ساتھ بھیجا، پورا لشکر ہے، یہ لشکر جا رہا ہے، سلیمان سے ملے گا اور عورت کی طرف سے تحفہ پیش کرے گا، تحفہ بادشاہ کو دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ بلقیسہ میری طرف ہدیہ بھیج رہی ہے اور اس قسم کی چیزیں بھیج رہی ہے، تو فرمایا کہ اس کو جواب بہترین دیا جائے، اس کو پتہ چلے، بات چیت کی ضرورت نہیں، پہلے سے ہی پتہ چل جائے کہ یہاں اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ لشکر کو حکم کیا، جنوں کو حکم کیا، جنوں کے بھی بادشاہ تھے، انسانوں کے بھی بادشاہ تھے، پرندوں کی بولی جانتے تھے، جانوروں کی بولی جانتے تھے، زمین کے اندر کی چیزیں نکالتے تھے، پہاڑوں کو تھوڑے وقت میں ٹکڑا کر دیتے تھے، اتنے بڑے بادشاہ تھے، وہ روئے زمین کے بادشاہ تھے۔ کہا کہ جس راستہ سے خاتون آئیں گی 50 کلومیٹر سارا زمین سونے کا فرش بچھا دو اور دائیں طرف دیوار لگا دو، سونے کا دیوار، اور بائیں طرف 50 کلومیٹر تک چاندی کی دیوار لگا دو، دائیں بائیں دیوار لگ جائے اور نیچے ایک چاندی ایک سونے کا زمین پر فرش لگا دو، اور دائیں طرف غلام کھڑے ہو جائیں اور بائیں طرف سب عورتیں باندیاں کھڑے ہو جائیں، تاکہ لشکر آ کر ان کو دیکھ کر حیران ہو جائے، ششدر ہو جائے کہ اتنا بڑا بادشاہ کہ نیچے زمین پر سونا چاندی لگا ہوا ہے، اور ہم 500 دانے کس طرح تحفہ دیں، 500 دانہ کس طرح ہم ہدیہ دیں، تاکہ دیکھ کر وہ مرعوب ہو جائیں، وہ پریشان ہو جائیں، ہیبت زدہ ہو جائیں، ان پر میرا رعب چھا جائے، وہ یہاں آ کر بات ہی نہ کر سکیں۔ اعلان ہوا، دیر نہیں ہوئی، 50 کلومیٹر تک یہ سارا کام بن گیا۔ یہ ہے سلیمان علیہ السلام۔ اتنی بڑی بادشاہی ہے، اتنی بڑی بادشاہی ہے، مگر دل بے رغبت ہے۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں، مگر دل با خدا ہے، دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے، دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، دل با خدا ہے، اور دل دنیا سے بے رغبت ہے، دل دنیا سے خالی ہے، دنیا سے فارغ ہے، نہ دنیا کا حرص رکھتے ہیں، نہ دنیا کی حب رکھتے ہیں، نہ دنیا کی رغبت رکھتے ہیں، نہ دنیا کا لالچ رکھتے ہیں، نہ دنیا کی طمع رکھتے ہیں، نہ دنیا کی تڑپ رکھتے ہیں، دنیا کو اپنے پاؤں کو نیچے پائے مال سمجھتے ہیں۔ یہ ہے سلیمان علیہ السلام۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، مدار دل ہے، ظاہر میں مال ہو الحمدللہ، نہ ہو الحمدللہ۔ مال ہو تو یہ مددگار ہے، چونکہ دل تو با خدا ہے۔ مال ایسے لوگوں کو ملے جن کا دل با خدا ہے۔ اگر حریص آدمی کو مال ملے گا، اس کا حرص بڑھے گا، اس کا گناہ بڑھے گا، شہوت بڑھے گی، غصہ بڑھے گا، ایذا دینا بڑھے گا، مارنا بڑھے گا۔ نالائق کو جو پیسہ ملے گا تو نالائق ہی بڑھے گی، نالائق کا مال بڑھے گا تو زوال بڑھے گا، زوال۔ نہیں سمجھتا تو پھر سمجھنا۔ جب لشکر جو قریب آیا، میرا مقصد تھا وہ آپ کو سمجھا دیا، تھوڑا ایک اور حصہ بھی ہے۔ لشکر جو قریب آیا، حیران ہوا، کمال ہوا، ہم تو 500 اینٹ اٹھائے ہوئے ہیں، یہاں تو دیواریں لگی ہوئی ہیں، اب دیوار میں کتنے اینٹ لگتے ہیں؟ شرمندہ تھے کہ اتنے بڑے بادشاہ کو ہم یہ چھوٹا ہدیہ دیں کیسے؟ شرمندہ آدمی ہوتا ہے۔ بڑے آدمی کو اگر کسی بڑے آدمی کو 5 روپیہ دیں تو شرمندہ ہوگی، 5 روپیہ بہت تھوڑا ہے، کم 100 تو دینا چاہیے۔ کچھ لوگ تو 100 دن میں بھی شرماتے ہیں، 100 تھوڑا ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ کو ابھی ہم یہ 500 اینٹ سونا دیں تو شرمندہ ہوتے ہیں۔ پھر کہا اب آرڈر ہے اوپر سے، سائیں کا حکم تھا، ملکہ کا حکم تھا، نہ دینا
بھی عیب، دینا بھی عیب، گئے پھنس گئے ہیں، جو بھی ہے کرنا تو ہے۔ اعلان ہوا کہ جی سفیر آئے ہیں، سفیر ملاقات چاہتے، ٹھیک ہے ملاقات کے لیے آئے، جی بتاؤ کیا ہے؟ تخت تھا اتنا بڑا، حضرت سلیمان کا تخت تھا، ادھر وزیر امیر بڑے روب کے ساتھ، دہشت کے ساتھ بیٹھ کے جی بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہم ملکہ بلقیس کی طرف سے آئے ہیں، یہ آپ کے لیے تحفہ۔ فرمایا تحفہ قبول نہیں کروں گا، واپس بھیجا، میں آپ کا تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ اس کو کہو کہ مسلمان ہو کر ادھر آ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، دل اس کے ساتھ جڑا رکھتا ہوں، مال سے میرا دل جڑا ہوا نہیں ہے، میرا دل اس مال کا حریص نہیں، مال کا طلبگار نہیں کہ آپ مجھے یہ مال دے رہے ہیں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، میں چپ کرنے والا نہیں، مال واپس لے جاؤ، تمہاری نیت صحیح نہیں اس لیے تم سے مال وصول نہیں کر سکتا، واپس لے جاؤ، مجھے اللہ نے جو دیا اس سے بہت زیادہ ہے، مجھے اللہ نے جو دیا تمہارے اس مال سے بہت زیادہ ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اللہ کے احکامات میں دنیا میں انسانوں پر جاری کرتا رہوں گا، خدا کا پیغام پہنچاتا رہوں گا، حق کا بول بالا کرتا رہوں گا، اللہ کے جو کچھ احکامات اللہ کے لوگوں تک پہنچاؤں گا، جو مانے گا تو الحمدللہ، نہیں مانے گا تو جہاد کروں گا، میں جنگ کروں گا، خاتون مسلمان ہو کر آئے گی تو ٹھیک، ورنہ اپنا سر بدن سے جدا دیکھے گی، چپ کرنا نہیں ہے، یا مسلمان ہو کر آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اپنا مال واپس کرو، اللہ نے جو مجھے دیا وہ اسے 1000 گنا بڑھ کر ہے۔ ہاں یہ ہوتے ہیں مرد، یہ ہوتے ہیں دنیا کے بیرا وقت، یہ ہوتے ہیں اللہ کے قرب اور معرفت والے، اللہ کی پہچان والے، چھوٹی چیز کو دیکھ کر بڑے کو چھوڑ دیا، استغفراللہ، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کے حسن کو دیکھا ہی نہیں، اللہ کے جمال کو جانا ہی نہیں، اندھا ہے نا، جب حسین کو دیکھتا نہیں، جمیل کو دیکھتا نہیں، چھوٹی چیز کو دیکھ کر پھنس گیا ہے۔ چھوٹا بچہ نہیں، کلفی کے لیے اپنی گھڑی نہیں جیب والی، ابا کا گھڑی جو اس نے اٹھایا 10,000 والی گھڑی، 10,000 گھڑی دے کر ایک کلفی لے گا، اس بیچارے کو اس گھڑی کی قدر کا کیا پتا؟ بتاؤ 10,000 والی گھڑی اچھی ہے یا 10 روپے والی کلفی اچھی ہے؟ کلفی 10 روپے والی کلفی اچھی ہے یا 10,000 والی گھڑی اچھی ہے؟ بچے کے لیے وہ کلفی اچھی ہے، کلفی کو جانتا ہے، گھڑی کو تو نہیں جانتا۔ اللہ کا بندہ یہ ہوتا ہے بچہ، یہ ہوتا ہے بے عقل، بچہ بے عقل، اس بیچارے کو اس گھڑی کی کیا قدر، جو آدمی بچوں کی طرح بے عقل ہے اس کو اللہ کی کیا قدر، اس کو اللہ کے حسن کی کیا خبر، اس کو اللہ کے جمال کا کیا پتہ، خدا کے جمال کا کیا علم، جو جس نے اس کو جان لیا سب کچھ کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق، دوسری بات یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کریں۔ میں نے کہا ایک اندر کی صفت، ایک باہر کی صفت زبان کی حفاظت کرے، بس جھوٹ نہ بولے، گالی نہ دے، برا نہ کہے، بیوی کو ایذا، بچوں کو ایذا، بس منہ تو کھلا ہے، دب اس کو سیدھے اس کو بند کر، بالکل ٹیپ لگا دے، بند ہو جائے، ورنہ ولی اللہ نہیں بنے گا۔ یہ کھلا ہے جب تک ولی اللہ نہیں بنے گا، تیری مرضی، میں تجھے سبق دے کر جاتا ہوں، نبی کی بات تجھے سمجھا کر جاتا ہوں، اس کو ٹیپ لگا دے یا اس کو موچی والا سوئی نہیں، اس سے سی لے اس کو۔ یہ طرح منہ کھلا ہے، گندا منہ، ہر وقت برے لفظ، آج کل فون کا زمانہ، ہلو، خدا تجھے ہدایت کرے، اس منہ سے تو کیا بولتا ہے، کیسے نور دیکھے گا اندر کا۔ اللہ اکبر۔
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة كما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. حضور نے فرمایا جس آدمی میں یہ دو صفتیں دیکھو نا، اس کا منہ بند ہے، صرف اچھی بات کرتے باقی چپ، دل دنیا سے بے رغبت، اللہ کی محبت والا. جس میں یہ دو چیزیں دیکھو اس سے یاری لگاؤ، صحبت میں بیٹھو، اس کے دل میں حکمت اترتی ہے، الہام ہوتا ہے، اس کو عرش عظیم سے ملتا ہے. جب دنیا کی بے رغبت ہے، زبان اس کا محفوظ ہے، خدا اس کو دیتا رہتا ہے. بس فقتربوا منہ، اس کی صحبت اختیار، اس کے قریب جاؤ، اس کے قریب. آپ کو لوگ کیوں اللہ والوں کے پاس جاتے ہو؟ کہو جو نور سے بھرے ہوئے ہیں ان کی صحبت میں جائیں گے، ہمارا سینہ بھی نور سے بھر جائے گا. یہ بات ہے. تو نے سینے کا نور دیکھا ہی نہیں، تو یہ کیا پتا؟ جس نے حلوہ کھایا نہیں اس کو کیا پتا حلوہ کا؟ چھوڑو حلوہ کو، کھایا جو نہیں. جس نے دل کا نور دیکھا ہی نہیں، دل کا مزہ دیکھا ہی نہیں، اس کو کیا پتا؟ وہ کہ نہیں بزرگ کے پاس نہ جاؤ، صرف نماز میں پڑھو. اللہ کا بندہ نماز کا ایک ظاہر ہے اور دوسرا اندر ہے. اندر بھی تو پیدا کرو. اندر اللہ والوں کی صحبت میں آنے کے بعد ملتا ہے. فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ رواہ البیہقی فی شعب الایمان. ایک حدیث یاد کرو، بڑی دولت